بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورلڈ وظائف کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ رب العزت کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور اس آیت کی فضیلت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہر دور میں حکمران اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے ہیں، جیسا کہ اس دور کے گوانتا نامو بے، ابو غریب جیل اور بگرام جیل جیسے نہایت ہی بھیانک اور بدترین قید خانوں یا جیل خانوں کے نام ہم سب نے سن رکھے ہیں۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا کوئی ایسا قید خانہ بھی بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی قیدی کو لیے ہوئے ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو، اور جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن ہو، لیکن پھر بھی قیدی سلامت اور زندہ رہے؟ یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ جی کوئی بھی ایسا جیل نہیں بنا سکتا۔ تو دوستو، ایسا قید خانہ، ایسا جیل صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے، اور اس نے بنایا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق یعنی موصل کے علاقے نینوی والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے، اور پھر راستے میں مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کیا۔ پیارے دوستو، نوٹ فرمائیے، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالی کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی، کسی نبی یا کسی ولی یا کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت یعنی لا الہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالی کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا،
اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکر ہیں اور بے صبر ہیں، اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یقیناً اس واقعے کے سننے کے بعد آپ کو آیت کریمہ کی فضیلت کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے اس آیت کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اسے غم سے نجات ملے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ میں سے جو بہن بھائی، جو بھی دوست احباب پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، مال جان کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، الغرض جس قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے، تو اس آیت کو دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو آخر میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حلال رزق وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے مال جان کے اندر، آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ غم میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو اس دعا کا ورد ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اس پر خود بھی عمل کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ورلڈ وظائف کو ضرور سبسکرائب فرما لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔